من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا نا اللہ 10 سے ضرب دے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ خطاب بھی کیسے کر رہے ہیں؟ میرے بندے، گنہگار ہو کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ نے گارنٹی دے دی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو اللہ سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک، تو مجھ سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ 1/3 رات کا حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے، اللہ خود فریاد کرتے ہیں کوئی ہے جس نے گناہ کیے مجھ سے معافی مانگ لے۔ یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو تو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو محبت ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے بڑھ کے بھی۔ حدیث کے تو الفاظ ہیں اگر بندہ اپنے گناہ پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، یہ ایک دن میں 70 بار بھی توبہ کرے، اللہ 70 بار اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میں صبح سے شام تک بھی کہتا رہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ تو نہیں۔ توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ اس نے کہنا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور یہ کہہ گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنی خوشی جس آدمی کو ہوئی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں کیا بات کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ بندہ جھوٹ بول رہے، یہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم زیادتی کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ ہے ہی غفور اور رحیم۔ وہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مگر ایک تقاضا دوسری آیت میں اللہ نے اپنے بندوں سے بھی کیا کہ میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سامنے فرما بردار کر لیں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر ان کی کوئی مدد نہ ہو۔ انسان تخلیق کے وقت سے خیر اور شر، نیکی اور بدی کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ جو کچھ یہ اعمال کرتا ہے قرآن کریم کی روح سے، آخرت کے دن ترازو میں اللہ نے نیکی اور بدی ان کو تولنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہی کامیاب ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، جن کی نیکی کے وزن کم ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہی خسارے میں رہیں گے۔ مگر اس دنیا میں اللہ نے یہ جو نیکی بدی کا قانون بنایا ہے، یہ نظام عدل کے تحت نہیں رکھا، یہ نظام رحمت کے تحت رکھا ہے۔ نظام عدل یہ تھا
کہ جو آدمی ایک نیکی کرے اس کی ایک نیکی لکھی جائے اور جو ایک برائی کرے اس کی ایک برائی لکھی جائے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ نے اپنے بندوں کو لمحہ لمحہ موقع دیا ہے مغفرت کرا لیں، اللہ کی رحمت سے مستفید ہو جائیں، کہیں جہنم کی گہرائیوں میں نہ گر جائیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے یہ اصول رحمت بیان کر دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا نا اللہ 10 سے ضرب دے گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، برائی ایک کرے گا تو ایک ہی لکھی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی برائی کا سوچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس کا کوئی گناہ نہیں لکھنا، ابھی رک جاؤ۔ لیکن بندہ صرف نیکی کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ کی، یقین ہی ابھی، تو اللہ کہتے ہیں ایک نیکی لکھ۔ اور اگر یہ برائی کر لے تو صرف ایک ہی برائی لکھنی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دے دو۔ ایک نیکی 700 گنا تک، آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں 700 گنا کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس نے جو گناہ کا سوچ رکھا ہے نا ابھی کیا نہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے چھوڑ دیے، سوچا اس نے گناہ کا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نیکی لکھ دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ نیکی اور بدی کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے یہ نظام رحمت کے تحت رکھا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ غفلت میں رہے، اللہ رمضان پہ ہی دیتے ہیں۔ اس مہینے میں وہ جو بیرونی شیطان تھا ان کو جکڑ دیا گیا ہے، نفس لوامہ کا شیطان جو تمہارے ساتھ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کے شیطان سے وہی بچتا ہے جس پہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہو۔ اب اس مہینے میں اپنی بخشش کو، اللہ سے معافی مانگ کے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کو یقینی بنا لو۔ یہ جو گناہ ہے نا، میں نے عرض کیا تھا اس کے صرف آخرت میں اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی نیکی اور بدی کے اثرات ہماری زندگی پہ، ہماری عمر میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، ہماری صحت کے معاملات میں، ہماری ٹینشنز میں، ان سب کے اوپر نیکی اور بدی اثر کرتے ہیں۔ گناہ جو ہے نا، گناہ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، یعنی منافق نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے یہ چین سے بیٹھ جائے، یہ جتنا مرضی دنیا داری کو دفاع کرتا رہے جی میں نے ٹھیک کیا، لیکن جب اکیلا بیٹھتا ہے نا تو اندر سے ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے تو نے غلط کیا۔ یہ گناہ کا بوجھ اتنا بڑا بوجھ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جن عملوں کو تم ایک بال برابر باریک سمجھتے ہو، بال برابر باریک سمجھتے ہو، اللہ کے رسول کے دور میں اتنے چھوٹے چھوٹے عملوں کو ہم ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مومن اور گنہگار یعنی فاجر کا فرق یہ ہے، مومن گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو یوں تصور کرتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، ابھی پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے، اور فاجر آدمی جس طرح اس کی ناک پہ مکھی بیٹھے اور ہاتھ سے اڑا دے، بس اس کے لیے گناہ کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ تو گناہ کا ایک مسلمان کے دل پہ، اس کی ذات پہ بوجھ ہوتا ہے۔ حضرت ماعز قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت، بڑا معروف واقعہ ہے، بدکاری کی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، کوئی گواہ کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول آخرت کی سزائیں بڑی مشکل ہیں، اللہ کے رسول ہم پہ حد نافذ کر کے ہمیں رجم کر دیں، لمبے واقعات ہیں۔ اللہ کون ہے جو اپنی جان کو قربان کر دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا جاؤ ان کو رجم کرو، پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ ایک صحابی پہ قبیلہ غامدیہ کی خاتون
کہ چھینٹے اڑ کے آئے اور انہوں نے کہا زانیہ عورت ہے، ناپاک خون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اتنی خطرناک بات کہی، اس اللہ کی بندی نے ایسی توبہ کی ہے مدینہ کے 70 گنہگاروں پہ اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا رکھے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے، کسی وقت بھی واپس پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگ لے، عاجزی کے ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ درگزر کر دے۔ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتنی گارنٹیاں دی ہیں، میں صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور توبہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر نیک کام کرنے لگ گیا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں جن کی بدیوں کو، جن کی سیئات کو اللہ نیکیوں کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے پیغمبروں کی تعلیمات میں توحید کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ بیان کی ہے اپنی قوموں کو، جو انہوں نے حکم دیا وہ استغفار تھا، توبہ استغفار۔ بعض مقامات پہ صرف استغفار کا لفظ آیا ہے اور بعض مقامات پہ توبہ اور استغفار دونوں الفاظ آئے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ توبہ اور استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں اپنی طرف سے توبہ کریں اور وہ توبہ کی شرائط بھی پوری نہ اترتی ہو۔ تو استغفار پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ جو کچھ ہو گیا اللہ میں تو اسے معافی چاہتا ہوں۔ بہت ساری اس کی دعائیں ہیں جو مسنون ہمیں ملتی ہیں، وہ اگر پڑھ لی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، یا اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن توبہ کا معنی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، جس رستے پہ چل رہے ہیں گناہ کے رستے پہ اس کو چھوڑ کے واپس پلٹ آئیں۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، واپس اللہ کی طرف آ جائیں، یہ ہے توبہ۔ اگر جو گناہ کے کام منصوبے چل رہے ہیں وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اللہ کے ساتھ یہ بندہ جھوٹ بول رہے، یہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کی رحمت اتنی، اس نے کہا سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور بندہ پھر رب کے ساتھ چلاکیاں کھیل رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبروں کی زندگی میں قرآن میں بارہا اس بات کا تذکرہ ہے، اپنی قوم سے جس بات کا کہا استغفار کثرت کے ساتھ کرو، گناہ تو اللہ معاف کریں گے، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ توبہ کرنے سے تمہارے گناہ تو معاف کریں گے ہی، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، روز محشر کو اللہ جنت اور باغات میں تمہیں داخل بھی کر دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہاری معاشی تنگیاں جتنی بھی ہیں یہ ساری دور کر دے گا، موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالی تنگی کا شکار ہو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بے اولادی کا شکار ہو اللہ استغفار کی برکت سے تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، استغفار کی برکت سے اللہ تمہارے جسمانی جو اعضاء ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو دور کر دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں دنیا کی زندگی بھی شاندار بنانے کو دے دے گا۔ یہ میں نے مختلف مقامات سے صرف اتنے حصے بیان کیے ہیں جو اللہ نے استغفار کی برکات بیان کی۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو معاملات کچھ ایسے ہوئے، اللہ کی ناراضگی ہو گئی، قرآن پاک نے پیغمبروں کی دعاؤں کو بیان کیے، توبہ استغفار کی دعائیں جو بیان ہوئی ہیں بار بار۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا، اللہ نے منع کیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جو مرضی کھاؤ پیو لیکن اس سے کچھ نہیں کھانا۔ پھل کھا لیا، کھانے کے بعد اللہ نے زمین پہ اتار دیا، فوری حضرت آدم
اور اما حوا علیہم السلام نے جو دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی میں ڈوب رہا تھا، 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر اللہ سے فریاد کی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پتر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نوح تیرے مشن سے ہٹ گیا، انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا نسب سے تھا، بیوی سے تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اور اللہ نے، میں سمجھتا ہوں جو غم و غصے کا اظہار سیدنا نوح سے اس آیت میں کیا ہے، شاید کسی اور پیغمبر کے لیے ایسے لفظ نہ آئے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جاہل ہم اس کا معنی نہیں کرتے پیغمبر کی شان کے خلاف، نا واقفوں میں سے تیرا شمار کر دیں گے۔ اے نوح اب دوبارہ اگر تو نے بیٹے کی سفارش کی، ضد نہیں کی، اصرار نہیں کیا، اللہ بیٹا تو میرا ہے، اللہ 950 سال سے مارے کھا رہا ہوں تیرے دین کے لیے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوری اللہ سے استغفار کی، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موقع مارا بندہ مر گیا، غلطی تھی، ارادہ کوئی نہیں تھا، فوری اللہ سے معافی مانگی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، اللہ ظلم کر بیٹھا۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہو ایسے عمل کر کے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو ہم بندوں پہ کرتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم کرے، کوئی مار دے پیٹ دے، کوئی پیسے کھا پی جائے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا اس نے ظلم کیا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک اللہ کی نظر میں بڑا ظلم ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی ایسے کام کرتا چلا جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو کے دوستیوں والے کام کر کر کے اس کا مستحق بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی زندگیوں میں استغفار کتنا تھا۔ سید الرسل، سید الانبیاء، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح لوگوں کے دلوں پہ کوئی غفلت کے پردے حائل ہو جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، بعض دفعہ میرے دل کے اوپر پہ کوئی غفلت کے پردے چھانے لگتے ہیں تو پھر میں کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے تھے تو آپ سے 100 مرتبہ یہ دعا ہم گنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ 100 مرتبہ اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں ہم شمار کرتے تھے ایک مجلس میں۔ ساری کی ساری نماز رسول پاک کی استغفار سے بری ہوتی تھی۔ آپ جو رکوع میں ایک دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں جاتے یہی دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 2 سجدوں کے بیچ میں ایک ہی دعا پڑھی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 بار ایک ہی بات کی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نماز ہم تک پہنچائی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تشہد میں بیٹھ کے سلام سے پہلے جو دعا پڑھی تھی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔
اللہ جو میرے پہلے گناہ ہیں، جو میرے پچھلے گناہ ہیں، اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، جو اعلانیہ گناہ ہیں، اور اللہ ایسے گناہ تو سب جانتا ہے، اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اکیلے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے، اللہ کے بندو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے کرنے میں 3 طرح کے درجات بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں گناہ کرنا ہی کوئی نہیں، تو یہ درجہ تو صرف ملائکہ کا اور انبیاء کا ہے، صرف ملائکہ اور اللہ کے پیغمبروں کے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اس پہ ڈٹے بھی رہتے ہیں، شرمسار بھی نہیں ہوتے، توبہ کی طرف واپس نہیں پلٹ کے آتے، تو فرماتے ہیں یہ شیطان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، شرمسار ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کہی، جو شاید ہمیں بظاہر عجیب لگے۔ آپ نے فرمایا اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو تو اللہ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم کو لے آئے جو اللہ سے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اس میں گناہ کرنے پہ اکسایا نہیں جا رہا، بلکہ اس میں توبہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی نگاہ میں گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کل بنی آدم خطا، ابن آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، گنہ گاروں میں سے بہترین کون سے گنہ گار ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ پیغمبروں نے اگر زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ اتنی توبہ استغفار کی، میری اور آپ کی زندگی میں بھی کیا توبہ استغفار کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت پیغمبروں کے ساتھ تو شاید زیادہ تھی، آج شاید اللہ کی وہ رحمت نہیں رہی۔ سورہ زمر کی آیت جس کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی اس سے بڑھ کے کوئی امید افزا آیت نہیں ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ خطاب بھی کیسے کر رہے ہیں؟ میرے بندے، گنہ گار ہو کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اللہ نے گارنٹی دے دی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر رات جب 1/3 رات کا حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے، اللہ خود فریاد کرتے ہیں کوئی ہے جس نے گناہ کیے مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے صدائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کے وقت میں گناہ کیا، رات کو اللہ کہتے ہیں مجھ سے ابھی معافی مانگ لے۔ دن کو اللہ صدائیں لگاتے ہیں جس نے رات کی تاریکی میں چھپ کے گناہ کیا، مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ اکثر حدیثیں قدسی ہیں جن میں اللہ بندوں سے فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے، مجھ سے امیدیں لگائے رکھ، تیرے اوپر جتنے بھی زیادہ سے زیادہ گناہ ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے کے سارے میں گناہ معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک، تو مجھ سے معافی مانگنا تیرا کام ہے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔
پھر اور مثال دے کے کہا یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہا صرف بلندی تک نہیں، مشرق سے مغرب تک چوڑائی میں پوری زمین بھر کے گناہوں کی لے کے آ جاؤ، ہاں میرے ساتھ شرک تم نے نہ کیا ہو۔ اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جو شرک ہے سارے نیکی کے کاموں کو کھا پی جاتا ہے، سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو ساری زمین چوڑائی میں بھر کے لے آئے، شرک میرے ساتھ نہ کیا ہو، تو صرف معاف نہیں کروں گا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی زمین بھر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ اور شرک بھی کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ناقابل معافی ہو۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے شرک، قتل اور زنا کے گناہ بیان کرنے کے بعد وہاں پر بھی یہی بات بیان کی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو ان بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بعد بھی توبہ کر لے گا، اللہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اللہ کی یہ رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اسی رحمت کے مختلف پرتو ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی پکڑ میں نہیں آتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ دنیا میں انسان کی انسان سے محبت، جانوروں کی، چوپایوں کی، اپنی اولادوں سے محبت، جتنی بھی تم دیکھتے ہو یہ ایک اللہ کی محبت کا حصہ ہے، صرف ایک 99 یعنی ایک کم 100 جو رحمت کے درجے ہیں یہ اللہ نے قیامت کے لیے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ قیدی آئے، ایک عورت کا بچہ بھی گم ہو گیا تھا، قیدیوں میں تلاش کرتی کرتی آئی، جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا فوری اٹھا کے سینے سے لگایا، دودھ پلانے لگ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو دوزخ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو تو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو محبت ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اس سے بڑھ کے بھی۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی اس رحمت کا مستحق بنا دے۔ تو توبہ کی اس قدر فضیلت اور اس کی اتنی تاکید ہمیں بتائی گئی ہے، اور اللہ خوش اتنے ہوتے ہیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے کوئی اللہ کی بات کو مانے نہ مانے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، نیکی کا کام کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا، بدی کے کام کرو گے وبال تمہارے اوپر ہوگا، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، سارے ہی شیطان جیسے ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اور اگر سارے متقی بن جاؤ، متقی بھی اتنے جتنا کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہو تقوی کے معیار پہ، سارے جنات انسان متقی پرہیزگار بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو اس سے کیا ہے، مگر اللہ کو اپنے بندے سے محبت اتنی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، جس طرح کوئی آدمی سواری پہ ہو، اس کا راشن، اس کا سارا جو جملہ ضروریات زندگی کا سامان اس کے پاس ہو، جگہ ایسی ہے کہ اگر اس کی سواری گم ہو جائے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو،
یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا، اس کی آنکھ لگی، جب یہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری وہاں پہ موجود نہیں، مایوس ہو گیا، جان کی فکر پڑ گئی، اسی پریشانی میں دوبارہ یہ لیٹ گیا، جب یہ اٹھا اس نے دیکھا اس کی سواری تو اس کے پاس کھڑی تھی، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اور یہ کہہ گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنی خوشی جس آدمی کو ہوئی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں کیا بات کر رہا ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں توبہ استغفار تو اس طرح پھر بھی نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو توبہ اس طرح سے نہیں ہے۔ میں صبح سے شام تک بھی کہتا رہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ تو نہیں ہے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے جو گناہ کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اگر رکنا ہی نہیں، مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ معاف کرے، مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، شراب پڑی ہو اور ایک ایک گھونٹ آدمی پیتا رہے اور ساتھ میں کہتا رہے استغفر اللہ، تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ سارے حرام کام، بدی کے کام، گناہ کے کام چل رہے ہوں، واپس ریورس گیئر لگانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں فارمیلٹی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ تو میں نے معاف کر دے، تو یہ آپ توبہ تو نہیں کر رہے۔ اللہ معاف کر دے گا، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے؟ سارا قرآن اسی بات سے بھرا پڑا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، قرآن میں اللہ نے جہاں بھی توبہ کی بات کی ہے تو توبہ کے بعد یہ شرط رکھی کہ یہ اس کے بعد نیک عمل کرنے لگ جائے۔ گویا توبہ قبول ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور اگر جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ اعتراف گناہ یہ بڑا ضروری ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے، اعتراف کریں اللہ میں غلط تھا۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے نا تو اللہ سمجھ جاتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، اس نے مان لیے، اب اس نے مان لیے میں غلط تھا، جاؤ اس کو میں نے معاف کیا۔ تو سب سے توبہ قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعتراف گناہ کرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی بھی ہو۔ گناہ کر کے ہم اگر اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں اور جو ہمیں روکتا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، گویا توبہ کی شرائط ہماری دعاؤں میں ابھی نہیں آ رہی۔ اور یاد رکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی حدیث بیان کی ہے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا اور اس کے حق میں دلیلیں دینا یہ ایک مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ متقین کی جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب بھی یہ کوئی بدی کا کام، گناہ کا کام کر لیتے ہیں فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے کام کیا تھا اس پہ ثابت قدم نہیں رہتے، اس پہ جمے نہیں رہتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ گویا توبہ قبول ہونے کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پہ ثابت قدم رہتے ہوئے اصرار نہ کریں گناہ پہ۔ گناہ کا اصرار کرنا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ گناہ پہ اصرار کرتے ہوئے توبہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اس کو خود نہیں پتا میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے، گناہ چھوڑا نہیں۔
اور تیسری توبہ قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کریں کہ اللہ آج کے بعد میں نے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا. ارادہ ہو، مگر انسان ہے، انسان سے گناہ تو ہونا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. تو دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، لیکن اس ارادے کے ساتھ توبہ نہ کی جائے کہ یہ گناہ میں نے کرنا ہے کل. پھر توبہ کرتے ہوئے پکا ارادہ ہو، پورا عزم، یقین ہو کہ اللہ آج کے بعد مجھے توفیق دے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. پھر بھی اگر ہو جائے تو حدیث کے تو الفاظ ہیں، اگر بندہ اپنے گناہ پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، یہ ایک دن میں 70 بار بھی توبہ کرے، اللہ 70 بار اس کی توبہ کو قبول کر دے. 70 بار اللہ اس کو معاف کر دیتے. مگر جب توبہ کریں اس ارادے کے ساتھ کریں اللہ اس کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا. کون سی توبہ قبول ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ایک بڑی حوصلہ افزا بات بھی کی اور ایک بظاہر جو ہمیں لگے گی تلخ بات بھی کی اور سخت بات بھی کی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو نادانی میں، جہالت میں گناہ کے کام کر جاتے ہیں. اچھا، گناہ کا کام ہو گیا پھر فوری توبہ کر لیتے ہیں، وہ اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرتے. ثم یتوبون من قریب، یہ فوری توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس سے متصل بات کی آیت سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے بندے کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا جو اس ارادے کے ساتھ جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں، توبہ ہے نا، اللہ ہے نا بڑا غفور الرحیم. یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ توبہ کرتا ہی نہیں. پہلا گروہ کون سا تھا؟ گناہ ہو گیا یہ فوری توبہ کر لیتے. گویا معلوم ہوا جب بھی گناہ ہو جائے اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ شادی کے بعد میں توبہ کروں گا، میں بڑی عمر میں جا کے کروں گا، میں رمضان کے مہینے میں توبہ کروں گا. کسی کی گارنٹی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کسی کا نہیں پتا اگلا روزہ بھی کسی نے دیکھنا ہے یا اگلا رمضان کس نے زندہ رہنا ہے. تو فوری طور پہ توبہ کر لینی چاہیے. اور جو لوگ توبہ کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، موت کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے، اتنی بیماری کو لگ گئی، اب ان کو نظر آ گیا اب میں بس مرنے لگا ہوں. قال انی تبت الآن، پھر کہتے ہیں اللہ سانو معاف کر دے. اب اس نے توبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ توبہ کر رہا ہے اپنے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے. سورہ یونس میں اللہ نے یہ بھی واضح کی ہے، ایسا ایمان اور ایسی توبہ فرعون نے بھی کر لی تھی. جب پانی میں ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا انا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے کہا اب تیرے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو فساد کرتا رہا، نافرمان تھا، اب موت کو دیکھ کے تو توبہ کر رہا ہے، تو تیری توبہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے ہمیں یہ دعا کثرت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر گناہ بھی ہو جائے، پہلی بات تو اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھنا. اگر گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی، استغفار کی کثرت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا. کچھ استغفار ایسے بتائیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ توبہ کی تو پوری شرائط ہے، پورا ارادہ ہے، گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا، ارادہ کرنا، سابقہ گناہوں سے شرمسار ہونا. لیکن جو استغفار ہے، یہ جو بھی ہم منہ سے ادا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ استغفار ہے. استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ استغفار ہے. کوئی بھی استغفار اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے. لیکن کچھ دعائیں ہمیں اللہ کے رسول سے ایسی ثابت ہیں، آپ نے جن کی زیادہ تاکید بتائی کہ اگر کوئی اس طرح کا استغفار پڑھ لیتا ہے، جس میں سے ایک سید الاستغفار ہے، لمبی دعا ہے، میں وہ ساری بیان کروں گا تو وقت کم رہ گئے، اس کو زبانی یاد کر لیں. کلمات اس کے بڑے پیارے ہیں. انسان اپنے گناہوں کا جس انداز میں اس دعا میں اعتراف کرتا ہے، شاید اس سے بڑھ کے کوئی الفاظ ہو نہیں سکتے.
اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سید الاستغفار جو دن کے وقت پڑھ لیتے ہیں، اگر یہ رات کو فوت ہو جائے تو یہ سیدھا جنتی ہے۔ رات کو پڑھ لے، دن کے وقت فوت ہو جائے، یہ سیدھا جنتی ہے۔ ایک اور استغفار جو ہمیں بتایا گیا ہے استغفار کرنے کا طریقہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے، جنگ سے بھاگ کے آنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ جنگ سے بھاگ کے بھی آیا ہو، یہ پڑھنے سے اللہ اس کا وہ بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ لمبے استغفار یاد نہیں ہوتے تو آپ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ایک افضل ترین جو نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس استغفار کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ نے اشارے دے دیے کہ اللہ کے رسول اب آپ زیادہ وقت دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، تو آپ اس استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرے، ایسی توبہ، ایسے الفاظ، ایسے طریقے ہمیں مانگنے کی ہمیں سلیقہ عطا کر دے کہ ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگیں اور اللہ ہماری زندگی بھر کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔